حج ہے، زکات ہے، عمرہ ہے، نیکی کا کام ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما کریما۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم بہترین مقام میں داخل کریں گے۔ اچھا، بعض کبائر بڑے مشہور ہیں، خصوصاً 7 انہیں اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے کہ نہیں ہے، جادو کرنا، سود کھانا، نفس کا قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، ہے کہ نہیں ہے، میدان جنگ سے بھاگ کر کے جانا، پاک باز مومنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا، یہ جان بوجھ کر کے ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے عمومی طور پر لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ پاک باز مومنہ عورت کے اوپر کسی سے بات سن لیا اپنے گاؤں کے اندر، خصوصاً گاؤں وغیرہ میں یہ باتیں عام طور پر چلتی ہیں، کسی عورت کے بارے میں سن لیا آپ نے چھوٹی سی بات، تو اب اس کو آپ مزہ لینے کے لیے، لذت لینے کے لیے لوگوں سے بتاتے پھریں گے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ شہوت کی باتیں کرنے سے اسے ذہنی لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں، ارے فلانی کے بارے میں ہم نے ایسے سنا ہے، فلانی کے بارے میں ہم نے ایسے سنا ہے، ارے فلانی کی بات کیا کرتے ہو، وہ تو ایسی ہے، ارے کس سے تم نے سنا، ارے ہم نے بڑے معتبر آدمی سے سنا ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو، سب لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جب تحقیق کرنا شروع کرو تو وہاں پر کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ کسی نے کبھی دیکھ لیا کہ ہاں کوئی لڑکا کسی ضرورت ہی تھا اس سے بات کر رہا ہے، ایک نے آئی اپنے ساتھی سے کہی، اس نے اپنے ساتھی سے، نتیجہ ہے کہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کبائر کے اندر داخل ہے، بلکہ یہ 7 ان گناہوں کے اندر ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موبقات یعنی ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ قرار دیا ہے۔ نماز کا چھوڑنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے، روزہ نہ رکھنا ہے، طاقت کے بعد حج نہ کرنا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں؟ کبائر کے اندر داخل ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبائر سے توبہ کرنا واجب ہے اور صغائر سے بھی توبہ کرنا واجب ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہوں کو بس کبھی بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، الا کہ اللہ کی مہربانی ہو جائے تو وہ کوئی چیز سے روکنے والی نہیں ہے، ورنہ عمومی طور پر اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا یہ فرمان ہے کہ کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صغائر کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کا کوئی لکھنے والا ضرور موجود ہے۔ اسی لیے ایک تابعی نے بڑی بہترین سی بات کہی ہے، کہا اے اللہ کے بندے تو یہ نہ سوچ کہ کیا کام کر رہا ہے، چھوٹا کام ہے کہ بڑا کام ہے، بلکہ یہ سوچ کہ کس ذات کی مخالفت کر رہا ہے، تو کس ذات کی ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، یہ سوچ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ نہ سوچ کہ یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیر صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال کیا ہے، اس قافلے جیسی ہے کہ ایک قافلے کے لوگ کسی جگہ پر ٹھہرے، وہ گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، فلاں گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، فلاں گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، 10 آدمی دونوں ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی لے کر کے آئے، یہاں تک کہ ایک ڈھیر جمع ہو گیا اور اس سے لوگوں نے اپنی روٹیاں پکا لی، اسی طریقے سے
آپ نے ایک گناہ صغیرہ کیا، دوسرا گناہ صغیرہ کیا، تیسرا گناہ صغیرہ کیا، چوتھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارے ہو گئے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو یہ کہہ کر کے گناہ صغیرہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کرے بھائی یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، بلکہ دو چیزوں کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ کام اگرچہ ہلکا ہے لیکن نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، جو اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب بہت سارے ہو جائیں گے تو وہ مل کر کے بڑے ہو جائیں گے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع سے متعلق توبہ۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ توبہ کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، تم جہاں تک ہو سکے تقوی کو لازم پکڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور ہر جگہ جہاں پہنچو، درخت کے پاس ہو تب، پتھر کے پاس ہو تب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درخت اور پتھر بھی دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، عام طور پر اس آیت کو لوگ یاد رکھتے ہیں نا، کیا معنی ہے اس کا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، اپنی خبریں نشر کر دے گی، اپنی خبریں ریڈیو کاسٹ کر دے گی۔ کون؟ زمین۔ وہ کیسے؟ کہ اے اللہ تبارک و تعالی فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں میرے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا۔ اگر نیک کام ہے تو نیکی کی گواہی ہے، اور برا کام ہے تو بری گواہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبر بیان کر دے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے بارے میں کیا کہا کہ حاجی جب حج کرنے جائے تو بلند آواز سے تلبیہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلبیہ کی آواز جس مخلوق تک پہنچے گی، جاندار ہے یا بے جان ہے، دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گواہی دے گی۔ اسی لیے ہم اور آپ اگر سفر پر جا رہے ہوں، ہم 2 ساتھی ہیں، 3 ساتھی ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس چھوٹی بات کا اہتمام نہیں کرتے۔ گئے دیکھے ارے نماز کا کوئی مسجد نہیں ملی، چلو چلے چلتے ہیں، چاہے نماز قضا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ نہیں، کہیں پر جگہ موقع ملا، صحرا کے اندر کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر کے ان میں سے ایک آدمی اذان دے اور نماز پڑھیں۔ اس اذان کی آواز جس جگہ تک پہنچے گی، وہ جگہ دن قیامت میں آپ کے لیے گواہی دے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اس بندے نے تیری رضا کے لیے اذان دے کر کے نماز پڑھی ہے اور میں اس کی گواہی دے رہی ہوں۔ ہر مخلوق گواہی دے گی۔ تو یہ معمولی سی نیکیاں ہیں جسے لوگ ہلکی سمجھے ہوئے ہیں۔ تو نہ تو کوئی نیکی جو ہلکی اسے ہلکی سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی جو کوئی گناہ ہو اسے ہلکا سمجھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، ہر شجر اور حجر کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو۔ اور کیا فرمایا؟ جو مجھے بیان کرنا ہے، وما عملت من سوء فاحدث له توبہ، جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو رات میں ہے، دن میں ہے، جوانی میں ہے، بڑھاپے میں ہے، کبھی بھی ہے، جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو فاحدث له توبہ، تو فوراً وہاں پر تم توبہ کر لو، فوراً توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے مل کر کے توبہ کرو۔ اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی کہیں گے
جس حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کہلائے گی وہ حدیث قدسی کہلائے گی. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا عبادی انکم تخطئون اللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن غلطی کرتے رہتے ہو، تم رات و دن غلطی کرتے رہتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، ہم سے معافی مانگو، ہم سے توبہ چاہو